अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। गुज़िश्ता चंद रोज से सिंध में मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातों के लिए मुतहर्रिक नजर आने वाली नून लीग ने आज बलूचिस्तान में डेरे डाले और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा दीगर सीनियर पार्टी क़यादत के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की क़यादत से मिलने कोयटा पहुंचे। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ सियासी शख्सियात, जिनकी तादाद ज़राए के मुताबिक 30 के करीब बताई जा रही है, उन्होंने एक तकरीब के दौरान नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, जबकि दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के मामलात फाइनल कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक बाप ने अपनी सियासी शनाख्त बरकरार रखते हुए नून लीग में जम होने से इनकार कर दिया है, जबकि सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर कर दी है। नवाज शरीफ साहब का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब नून लीग पहले ही सिंध में MQM और फंक्शनल लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की इब्तिदाई बातचीत कर चुकी है। ख्याल यही किया जा रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सफ बंदी करने के बाद नवाज शरीफ साहब अब बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी को दूसरे सूबे से भी आउट करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली पर आज उनको चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक करारा जवाब दिया है और साथ ही ये मशवरा भी दिया है कि वो अपना फोकस सिर्फ पंजाब पर रखें। लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ़ दिया गया कि वो ख़ुद पहुँचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो, किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। जहां एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग सियासी जोड़ तोड़ और एक दूसरे पर तंज के तीर चला रही हैं, वहीं PTI और उसके चेयरमैन को एक बड़ी अदालती जंग का सामना है। चेयरमैन PTI के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक आर्जी रिलीफ की खबर सामने आई, जो कि उनको साइफर केस के जेल ट्रायल में मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने साइफर केस में जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए प्रोसिक्यूशन से 16 नवंबर को कानूनी सवालात पर वजाहत तलब कर ली है कि चेयरमैन PTI के साइफर केस में जेल ट्रायल का फैसला किन बुनियादों पर किया गया। यह आर्जी रिलीफ चेयरमैन PTI को जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से जारी किए गए उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में मिला है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन ट्रायल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा अपने लिए एक अहम कामयाबी और प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ा सरप्राइज करार दे रहे हैं। जनरल साहब के बकौल कल कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि ट्रायल जेल में हो, तो फिर आज दिन तक के ट्रायल कैसे जेल में होती रही अगर काबीना का फैसला कल हुआ है। इस दौरान जो चालान जमा कराया गया, जो चार्ज फ्रेम किया गया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। इस तमाम के होते हुए ये ट्रायल कैसे आगे चल सकती है। ये पूरी कार्रवाई, अगर ये फैसला होता है कि गैर आईनी तरीके से हुई है, तो अब तक की गई तमाम कार्रवाई को हज़फ करना होगा और इस मामले को असर नौ शुरू करना होगा। चेयरमैन PTI को दूसरा रिलीफ आज एहतसाब अदालत से उस वक्त मिला कि जब अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब की तरफ से उनके जिस्मानी रिमांड लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस इन सवालात पर रहेगा कि सिंध के बाद क्या बलूचिस्तान में भी नवाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी के बकौल सहूलतकारी की जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी अपने आप को नून लीग के दौरों के तनाजुर में तेजी के साथ प्लेइंग फील्ड से साइडलाइन होता महसूस कर रही है? बलूचिस्तान में बनता नया सियासी इत्तेहाद क्या नई हवा के चलने का पता दे रहा है? क्या नवाज शरीफ ने सिंध और बलूचिस्तान से भी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का प्लान बना लिया है? आज साइफर जेल ट्रायल का रोका जाना चेयरमैन PTI के लिए कितना बड़ा रिलीफ है, और क्या अब ओपन ट्रायल होने की सूरत में साइफर केस की समाअत नए सिरे से करना होगी? और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वफाकी वजीर जनाब खुर्शीद शाह साहब। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त आपने निकाला। खुर्शीद शाह साहब, आज नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान मिशन पे हैं, बलूचिस्तान के दौरे पर गए हैं, जहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट, ये इंतखाबी इत्तेहाद जो है ये प्लान फाइनल कर लिया है, जबकि बिलावल भुट्टो साहब आज ही नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो लाहौर पर फोकस करें, किसी दूसरे इदारे से ना कहें कि वो उनको छोटे सूबों से सीटें अरेंज करके दें। क्या वाकई में शाह साहब पीपल्स पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी हो रही है, और खास तौर पर बलूचिस्तान में? देखें, जहाँ तक उनका कोयटा जाना है, ये तो उसका पॉलिटिकल टूर है,
وہ کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے ہیں, کون اس سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے. میرے لیڈر کو پتہ ہوگا, اس کی تعلق بہت بڑا گہرا ہے ہر جگہ پہ, ہر کارنر پہ, تو اس کو پتہ ہوگا. مگر یہ احساس جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کیوں اس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے کہ خود ہی محسوس کروا رہی ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہے, وہ تعلق بن گیا ہے اور ہمیں مدد مل رہی ہے. یہ تو وہ خود احساس دلا رہے ہیں, خود کوئی ان کو نہیں کہہ رہا, ان کے ایکٹ سے پتہ پڑ رہا ہے. مگر جیسے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے ایکٹ سے پتہ چل رہا ہے, ویسے ہر بندے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کس کے ساتھ تعلق ہے, وہ کیا چاہتی ہے, کیا ایزی پچ چاہتی ہے, ایزی گیم چاہتی ہے. مجھے پتہ ہے اس کا نہیں پڑ رہا, مگر وہ کیوں چاہتے ہیں, کیسے چاہتے ہیں, کیوں کر ایسے ایکٹ کرتے ہیں جس سے یہ ہو رہا ہے. تو شاہ صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ چاہ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا امپریشن ایک رہے. گزشتہ روز بھی عرفان صدیقی صاحب سے سوال کیا, انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہم محسوس کرتے کہ ہم یہ ڈیل کے امپریشن کو زائل کرنے کے لیے آ کے یا میاں صاحب اس کو رسپونڈ کریں. تو پرہیپس آپ نے بھی کہا کہ ایک امپریشن وہ چاہ رہے ہیں کہ بہرحال ایک پریویل کرے کہ ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک بلوچستان عوامی پارٹی کا تعلق ہے شاہ صاحب, تو یہ ایک وقت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شمولیت کی باتیں ہو رہی تھی کچھ عرصے قبل تک, اور زرداری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی. تو کیا اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ آپ کے لیے بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی کی سہولت کاری ہو رہی تھی اس وقت؟ دیکھیں, ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ آج کا تعلق ہمارا نہیں ہے, کافی عرصے سے ہسٹورک ریلیشن شپ ہے میجر صاحب سے لے کے آج تک, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ تعصب جائے, ہم اس کو ضائع نہ کریں. تو اس بے بسی پہ اس پہ کیا کہیں ان کو, کہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم کسی کے تھرو آ رہے ہیں یا کسی کے تھرو سپورٹ لے کے طاقت کے وسیلے آئیں گے, تو یہ الیکشن بڑی انفارچونیٹ چیلنج ہو جائے گا. یہ اچھا نہیں رہے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں اگر ہے بھی تو خاموشی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, چھپ کے ہونا چاہیے, کھل کے نہیں ہونا چاہیے. بٹ شاہ صاحب جہاں پر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب لاہور پر فوکس کریں, ادارے سے نہ کہیں کہ چھوٹے صوبوں سے ان کو سیٹیں ارینج کر کے دیں, تو یہ تو ایک ایلیگیشن عائد کی جا رہی ہے آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب کی جانب سے کہ ادارے سہولت کاری کر رہے ہیں, ان کی معاونت کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک پورا ایک گراؤنڈ, ایک پلینگ فیلڈ تیار کر کے دے رہے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ فروری 2021 سے نیوٹرل ہیں, ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے سیاست میں. اگر آپ کی یہ بلاول صاحب کی یہ بات جو ہے مان بھی لی جائے کہ سہولت کاری جو ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہیں اس وقت؟ دیکھیں میڈم شوی, یہ مسئلہ جو ہے وہ اداروں کا ہے. ادارے پروو کر رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, الیکشن کمیشن ہے, سپریم کورٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ خود بخود بھی ایسا تاثر دے رہے ہیں جس سے اور نقصان انہیں کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. اگر ان ایکٹ سے کوئی ایسا رزلٹ آ جاتا ہے جس پہ پھر پنچروں کی بات ہونا شروع ہو جائے, تو ان کی خود جو اسٹیبلٹی ہوگی وہ چیلنج ہو جائے گی. وہ اس سے ان کو تاثر دینے سے پرہیز کرنی چاہیے. رائٹ. شاہ صاحب, بلاول صاحب نواز شریف صاحب کو تو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب پر فوکس کریں, لیکن وہ یہی مشورہ اپنی جماعت کو کیوں نہیں دے رہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب پر فوکس کرے؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت پنجاب جو کہ ایک پاور ہاؤس ہے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہیں کا ڈیسیشن جو ہے وہ آپ کو انیبل کرے گا, آپ کو مدد دے گا حکومت قائم کرنے میں سینٹر میں؟ دیکھیں, ابھی 90 ڈیز پڑے ہوئے ہیں, اور صرف 92 ڈیز پڑے ہوئے ہیں, اور میں خود پنجاب جا رہا ہوں. میرے 2-3 جلسے ہیں انشاءاللہ, وہاں جلسے, اور دوسرے بھی لیڈر ہمارے جا رہے ہیں پنجاب, اور بلاول صاحب بھی جائیں گے. ہم ہے پیدرٹ میں اور کوئی ایسا ایموشنل ڈرامے نہیں کریں گے کہ ہم جا رہے ہیں اب دنیا کو پلٹ دیں گے, مگر ہر سیاسی جماعت کو صبر اور تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے, اور یہ تاثر نہ دے
کہ جس سے ریاست کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے. تو پیپلز پارٹی شاہ صاحب خاموشی میں ورکنگ کر رہی ہے اپنی پنجاب کی سطح پر بھی؟ خاموشی بھی ہے, جو ایک وقت ہے جہاں خاموشی ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پنجاب کے ٹور پہ جا رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے ٹور پہ جا رہے ہیں, بلوچستان کے ٹور پہ جا رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب اب تک میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنی اسٹریٹجی بظاہر ان کی جو نظر آ رہی ہے سندھ کی سطح پر جو اتحاد قائم ہو رہا ہے, اور آج بلوچستان کی جہاں پہ تمام جو شخصیات ہیں وہ اکٹھے ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ جو نئی ہوا کا رخ طے کرنے کے لیے آغاز جو بلوچستان سے ہی ہمیشہ سے کیا جاتا ہے, جیسا کہ آپ جانتے 2018 میں بھی ہوا جب وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت گرائی گئی اور باب پارٹی بنائی گئی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کی بلوچستان میں موجودگی بھی یہی بتا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ 2018 میں نہیں, 2013 میں یہ شروع ہوا تھا, اور ثناء اللہ زہری کی حکومت آئی تھی, پھر مالک صاحب کی حکومت آئی تھی, پھر ثناء اللہ زہری آئے تھے, پھر اس کو ہٹایا گیا تھا. یہ 2013 سے 2018 تک تھا. مگر ہوا کا رخ کیا بھی ہو, پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ہمیشہ عوامی رخ کو دیکھتی ہے, عوام سے رابطہ کرتی ہے, عوام پہ یقین رکھتی ہے, عوام کے لیے بہتری سمجھتی ہے, اور پاکستان کی بھی اچھائی اس میں ہے کہ وہ عوام کے اوپر یقین رکھے, عوام کو اپنا مینیفیسٹو دے, عوام کی بہتری کے لیے سوچے, نہ کہ صرف ادھر ادھر بھاگنے سے ان کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن شاہ صاحب آپ نے کہا عوام ہی اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ کیوں ہے کہ میاں صاحب کی سہولت کاری ہو رہی ہے, ان کے لیے پورا پلینگ فیلڈ سیٹ کیا جا چکا ہے. پیپلز پارٹی کو پھر تو اپنی اسٹریٹجی پہ فوکس کرے بجائے اس کے کہ یہ ایلیگیشنز یا الزامات عائد کرے. آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے. دیکھیں خود ہی کہتی ہیں آپ اور خود ہی تردید کرتی ہیں. ہم نے تو کہا کہ یہ ہو رہا ہے, آپ نے خود اس کی تائید کی کہ ان کی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم یہ ضائع ہونے نہیں دیں گے, یہ تاثر ہونا چاہیے کہ ہم مدد لے رہے ہیں. اور ان کو جب خود کہہ رہے ہیں تو اگر دوسرے نے تبھی دوسرے نے کہا کہ یہ ضائع کیوں کر رہے ہیں کہ آپ بلوچستان جا رہے ہیں, سندھ میں آ رہے ہیں, یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں. یہ تاثر تو پولیٹیکلی یہی جانا چاہیے. جو سمجھدار پولیٹیکل ورکر ہیں یا لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کمزور ہے, اور کمزوری میں وہ ڈھونڈ رہی ہے راستے اور بھاگ رہی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں, آپ ہم سے جوائنٹ کریں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. یہ وہ اس لیے خود یہ تاثر دے رہے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ تاثر دیں. رائٹ. لیکن شاہ صاحب آج احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بلا شبہ یہ جو تمام جو تاثر ایک موجود ہے, ایک امپریشن کہ نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں یا ان کے لیے ایک ڈیل جو ہے وہ اسٹرائک انہوں نے کر لی ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں وہ لاڈلے بلا شبہ ضرور ہیں, لیکن وہ عوام کے لاڈلے ہیں. اللہ کرے عوام کے لاڈلے ہوں. میری جو دعا ہے کہ احسن اقبال صحیح کہتے ہوں کہ عوام ان کو اپنا لاڈلا سمجھے. مگر میں لاڈلے لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا. وہ لاڈلا جو ہوتا ہے وہ ذرا پاگل ہوتا ہے. جو لاڈلا تھا یہی ٹرمینالوجی سابق وزیر اعظم, ایک اور سابق وزیر اعظم کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی, اور وہ لاڈلا تھا اور لاڈلے نے کر کے دکھایا کہ لاڈلا کتنا پاگل ہوتا ہے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے ایکسیپٹیبل تھا جو اس وقت کے جو کہا جاتا تھا کہ جی وہ سلیکٹڈ ہے اور لاڈلے ہیں, تب ایکسیپٹیبل تھا یہ ٹرمینالوجی ایک سابق وزیر اعظم کے لیے؟ یہ پروو ہوا کہ ہی واز لاڈلا, پروو ہوا, اور اس کے بعد خود ہی اس نے کہا اب میں زیادہ برداشت نہیں کروں گا. کیا برداشت نہیں کرے گا مجھے پتہ نہیں ہے, مگر وہ لاڈلا تھا, بالکل تھا, سلیکٹڈ تھا, بالکل تھا. مگر یہ تاثر تو میاں نواز شریف کو اچھا نہیں لگتا کہ میاں صاحب ایسا تاثر دے یا اس کی پارٹی اس قسم کا تاثر دے. سوٹ نہیں کرتا میاں صاحب کی پروفائل کو. اور آپ نے تو جس طرح سے کہا کہ ان کو واپس آ کے 4 دن کے لیے ہی صحیح لیکن جیل ضرور جانا چاہیے تھا, اس سے قد جو ہے وہ ان کا اونچا ہو جاتا, نہ کہ وہ ضمانت جو ہے وہ اس کی تلاش میں رہے. بٹ شاہ صاحب میں مہنگائی سے متعلق بھی, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں مہنگائی جب تک ختم نہیں ہو جاتی پیپلز پارٹی چین سے نہیں بیٹھے گی, اس سے متعلق بھی. اور جو فردر آگے کیونکہ 8 فروری کی ڈیٹ جو ہے
وہ سب کے سامنے ہیں. اس حوالے سے بھی مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ایک مجھے بریک یہاں پہ شامل کرنی ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں خورشید شاہ صاحب. شاہ صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہ صاحب آپ شاید وہ واحد اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے اگست میں ہی نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی تعیناتی پر سوال اٹھایا تھا, اور آپ کو اس حوالے سے پارٹی کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. مگر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اگست میں ہی اس تعیناتی کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چل گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کس کے لیے پلینگ فیلڈ کو لیول کیا جا رہا ہے یا سیٹ کی جا رہی ہے؟ ہم سید لوگ ہیں, ذرا علم زیادہ جلدی ہو جاتا ہے, اس کا فائدہ لے لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں, بس یہی علم ہوتا ہے. اور آپ وقت کو کے ساتھ جی جی دیکھیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاست حالات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ سوچتے ہیں, اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت نگراں حکومت نیوٹرل ہے؟ دیکھیں, نگران حکومت کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں بنے گی تو کیا بنے گی, اگر بن بھی جائے گی تو کیا کر سکتی ہے؟ لیکن تو آپ ایسی کی جماعت بات کی جانب سے تو ہمیں نگراں حکومت اور جو کیبنٹ نگران میں حکومت جو ممبرز اس لیے بیٹھے ہیں ان کی تعیناتی ان کے بھی حوالے سے کافی دیکھیں- سوالات اور اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیں, میں بالکل سب سے پہلے تو میں نے سوال اٹھائے تھے کہ لیول پلین فیلڈ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وفاقی حکومت میں مسلم لیگ کے 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسپیشل ریسرچر تھے, اور ابھی بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں میاں شہباز شریف کا اسٹاف وہی بیٹھا ہوا ہے, کوئی چینج نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک میسیجز دینے ہوتے ہیں, مگر پبلک اس سے بہت آگے جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں پبلک ابھی جو فیصلہ کرے گی وہ اپنا فیصلہ کرے گی, کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم پبلک کی طرف جائیں, پبلک سے رابطہ کریں, پبلک سے رجوع کریں اور ان کو اپنی مینیفیسٹو دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس ملک میں. جو مہنگائی ہے اس کو کس طریقے سے فیس کر سکتے ہیں, جو قرضے ہیں اس کو کس طریقے سے فیس کر سکتے ہیں. دیکھیں, پیپلز پارٹی نے 94 میں تھر کو لوکیٹ کیا تھا اور تھر پہ ہم نے توجہ دیا تھا. اگر 94 میں تھر چل جاتا اور 97 میں میاں نواز شریف صاحب اس کو کلوز نہیں کرتے تو آج پاکستان میں 20,000 میگا واٹ مزید بجلی ہوتی, ہم ایکسپورٹ بجلی کرتے اور سستی بجلی ہوتی. آج زیادہ سے زیادہ 7 روپے کا یونٹ ہوتا اور لوگوں کو دنیا ہمارے طرف متوجہ ہوتی, دنیا کی انڈسٹری ہمارے طرف متوجہ ہوتی, کیونکہ جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ایکسپینڈیچر وہ جو الیکٹرکسٹی کا ہوتا ہے, دنیا ہمارے پاس رجوع کرتی, روزگار پہ ہم توجہ دیتے اور بہت آگے بڑھتے. اور پھر 2012 میں ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا, اس کو بھی میاں صاحب نے آ کے 2013 میں رد کر دیا. تو یہ چیزیں کافی ہوئی ہیں جس سے نقصان ہوا ہے, فائدہ نہیں ہوا ہے. پاکستان بہت ہی پولیٹیکل تو اپنی جگہ پہ, مگر ایگریکلچر یا ٹریڈ کے حساب سے بہت بڑا ملک ہے اور ہم مقروض نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس 4 پورٹس ہیں الحمدللہ, ہم چل سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں, بھوک مٹا سکتے ہیں, قرضے دے سکتے ہیں, لے نہیں سکتے, اتنی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے. مگر ہم کیوں اس مسائل سے الجھے ہوئے ہیں ابھی تک, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. رائٹ. خورشید شاہ صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی اپنے دور میں کیے گئے اور جتنے ادوار میں انہوں نے جو ترقیاتی کام کیے وہی سب گنوا رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کا جو سفر ہے وہ وہیں سے ہی شروع ہوگا جہاں سے روکا گیا تھا. موٹر وے, اگر میں دعا کرتا ہوں کہ وہاں سے شروع نہ کریں گے, کیونکہ موٹر وے ان لوگوں نے موٹر وے کے سوا کیا بنایا ہے, اور موٹر وے بھی بنایا ہے لاہور سے اور اسلام آباد, وہ بھی کریڈٹ ہمیں اس لیے جاتا ہے کہ ہم نے ماضی کی طرح جیسے میاں صاحب نے کیا, ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے موٹر وے کو تکمیل تک پہنچایا کیونکہ پاکستان کا پیسہ لگ چکا تھا, خرچہ ہو چکا تھا, تو ہم نے نہیں کیا. ابھی سندھ کے اندر الحمدللہ کوئلہ بھی ہے, سندھ کی 26,000 میگا واٹ بجلی, 2600 میگا واٹ بجلی وہ آج بھی فیصل آباد میں چل رہی ہے.
फैसला आबाद आज भी थर्ड कोर्स से चल रहा है और इंशाल्लाह अगले 5 साल के अंदर हम 10,000 मेगावाट बिजली थर्ड कोर्स से पाकिस्तान के ग्रिड में, नेशनल ग्रिड में देंगे और ये ही बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हमें मुस्लिम लीग नून का पसंद में आके मुतहदा के साथ या दूसरों के साथ इत्तेहाद करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग MQM कराची के सिलसिले में बड़ी सीरियस है कि कराची को किस तरीके से भी सिंध से अलग करने की कोशिश की जाए। सिंध के लोग बाशऊर हैं, बागैरत हैं, बाइज़्ज़त हैं, ताकतवर भी हैं, ये किसी साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे और मियाँ साहब से भी मेरी अपील होगी कि वो भी इस किस्म की साजिश में शामिल न हो, तो उसकी मेहरबानी होगी। इस साजिश एक तरफ, लेकिन शाह साहब पीपल्स पार्टी को अब ये यकीन हो चुका है कि सिलेक्शन हो गई है। पीपल्स पार्टी को यकीन नहीं है अभी तक और करना भी नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी को अब तक आप कह रहे हैं कि यकीन नहीं है? नहीं, सिलेक्शन पे यकीन नहीं है कि हो गई है, बिल्कुल नहीं है। राइट, बट लेकिन आप किंग्स पार्टी, बिलावल साहब कह रहे हैं नून लीग किंग्स पार्टी हो गई है, अब ये दाना क्यों दिया जा रहा है? वो तासुर दे रहे हैं, इसलिए बिलावल साहब कह रहे हैं कि वो किंग पार्टी का तासुर दे रहे हैं कि वही किंग पार्टी है, और किंग पार्टियां चलती नहीं है, ये भी बता दूं मैं। फिर वो 30 महीने, 25 महीने, 18 महीने चलती है। शाह साहब लेकिन कतल कलामी की माफी, लेकिन नून लीग जो है वो तो कह रही है कि सिलेक्शन कमेटी ने आपकी चूंकि CV मुस्तरद कर दी, तो इसलिए ही पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमारी CV रिजेक्ट कर दी है तो उनकी बड़ी मेहरबानी, हमें वो CV नहीं देनी चाहिए जिसमें तासुर ये हो कि हम आवाम से नहीं आए, हम बैक डोर से आए हैं, हमें नहीं चाहिए। हमने जो मिसाक जमहूरियत किया था, इसलिए नहीं किया था कि हम CVयाँ बनाते फिरे और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें बनाएं वो सिलेक्टेड हुकूमतें हों और लाडले बने। तो न लाडला बनना चाहते हैं हम, न हम CV देना चाहते हैं। जो भी होगा अल्लाह बेहतर समझता है, अल्लाह बेहतर करेगा। और आपका मशवरा मियाँ साहब को भी यही है कि लाडले के इस लक़ब से या इस टाइटल से अपने आप को बचाएं? बिल्कुल बचाएं। मेरी उनको पहले भी जब वो क्राइसिस में थे तब भी मशवरे में उनको देता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मानते थे, समझते थे। आज भी मशवरा दे रहा हूँ कि आप आवाम की ताकत पे यकीन रखें और अपने ऊपर, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो पे यकीन रखें, अपनी सोच और एतमाद पे यकीन रखें और आवाम पे यकीन रखें कि आवाम फैसला सही करे। आवाम पे यकीन रखें और आवाम ही की अदालत में फैसला होने दें। शाह साहब, आपने चंद रोज़ कबल ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को अगर रिलीफ देना है तो फिर इमरान खान साहब को भी रिलीफ देना पड़ेगा। आज ही इमरान खान साहब को अगरचे आर्जी ही रिलीफ सही, लेकिन रिलीफ मिला और उनके साइफर जेल ट्रायल पर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आप इस फैसले की तायीद करते हैं और आपके ख्याल में इमरान खान साहब को जेल से बाहर आकर अगला इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखने में मैं बड़ा क्लियर बात कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रही और मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई तो ये बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन मार्क होगा। दोनों एक ही कश्ती में है, एक ही सिलसिले की कड़ी है। रिलीफ देना पड़ेगा तो दोनों को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो दोनों को नहीं देंगे। ये मैंने बिल्कुल कहा है और अच्छा मशवरा दिया है, क्योंकि रियासत चाहती है मशवरे अच्छे, एडवाइजर अच्छे ही रियासत को सेव कर सकते हैं। और शाह साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए? किसी के भी माइनस होने से इलेक्शन के प्रोसेस पर इम्पैक्ट आएगा? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्लियरली वाज़ेह कहा है कि हम उनको बिल्कुल पार्टिसिपेट करने देंगे। जहाँ तक उनके लीडर की बात है, वो डिस्क्वालीफाई है, वो नहीं भी हो सकते। जिनको डिस्क्वालीफाई किया है, जो लोग इन्वॉल्व हैं केसेस में, तो वो तो नहीं हो सकते। बाकी जो नहीं है पार्टी को देना चाहिए। बिल्कुल आए, मैदान में आए। अच्छा, शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट की जा सकती है? क्योंकि बज़ाहिर तो अभी यही नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक सफ बंदी जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है नून लीग की जानिब से। MQM समेत मौलाना फजल रहमान के साथ भी उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, मामलात काफ़ी हद तक तय हो गए हैं।
زرداری صاحب اور آپ کی جماعت اس وقت کدھر سٹینڈ کر رہی ہے؟ نہیں، ہم عوام میں اسٹینڈ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، ہم عوام میں اسٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم پاکستان میں جائیں گے. ہم وہ جماعت ہیں جس نے آج تک جو بھی کمٹمنٹ کیا ہے عوام سے پورا کیا ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں توڑا ہے. جھوٹ میں ہم سیاست نہیں کرتے. اور جہاں تک میاں صاحب اور زرداری صاحب کی بات ہے، زرداری صاحب نے بڑے فراخ دلی کے ساتھ میاں صاحب کو ٹیلی فون کیا، ان کو مبارکباد دی، ان کی خیریت دریافت کی اور ان کو دعائیں دی کہ اللہ آپ کو صحت مند رکھے. تو ہم تو رجٹ قسم کی سیاست نہیں کرتے. ہم سیاسی لوگ ہیں، بڑے خوش نما چہرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی مشورہ صحیح دیتے ہیں. اور اپنے ہی بلبوتے پر الیکشن لڑا جائے گا، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کی طرف نہیں دیکھا جائے گا؟ ابھی تک تو ایسا ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنی جماعتیں تھے میاں صاحب نے اپنے ساتھ اکٹھی کر لی ہے. باقی کون بچا ہے؟ کس سے ہم بات کریں؟ ہم تو کس سے بات نہیں کرتے. ہم نے تو کہیں پہل ہی نہیں کی ہے. ہم تو پلان کے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی جا رہے ہیں، اور کل ہمارا مٹھی میں بھی جلسہ تھا، اور 30 تاریخ کو ہمارے 40 سے 45 ڈسٹرکٹ میں جلسے ہیں ایک ہی وقت میں، اور ایک کوئٹہ میں جلسہ ہے. تو ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاست طریقے کے ساتھ کرتے ہیں. ہم گالم گلوچ کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. ہم بد زبانی نہیں کرتے. ہم احترام اور عزت کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے. اس کا عوام ہمارے لیے محترم ہے. اس ملک کے عوام کے لیے سوچنا چاہیے، آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کر کے اس ملک کو بنانا چاہیے، کس طریقے سے اس ملک کو بنانا چاہیے. یہ جو ماضی ہمارا ہے کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے. تو ماضی تو ہمارا بہت کڑوا ماضی رہا ہے. اب آگے ہم کس طریقے سے اس کو میٹھا بنا سکتے ہیں. شاہ صاحب، ابھی جس طرح سے کہا جا رہا ہے، اگلے دن شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ملک کے مسائل اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ کسی بھی ایک جماعت کے پاس حل نہیں ہے ملک کو اس مسائل سے باہر نکالنے کا. سب کو اکٹھا بیٹھ کے ملک کو آگے لے کر بڑھنے کی بات کرنی ہوگی. پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک ساتھ بیٹھنا بڑا ضروری ہے. لیکن جہاں پر کلیکٹیولی کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جس کا امپیکٹ اور جس کے کانسیکوینسز عوام اٹھا رہے ہیں، جس میں مہنگائی اس وقت عروج پہ ہے، شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مہنگائی ختم کرنے کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی، لیکن اسی مہنگائی میں آپ کی جماعت نے بھی حصہ ڈالا ہے؟ جی بالکل، ہم تھے. ہم آئین کے تحت اس جماعت کا حصہ رہے، حکومت کا حصہ رہے. آئین کے تحت ودن دا لمٹ آف کانسٹیٹیوشن ہم رہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اس وقت کی حکومت نے جس طریقے سے حکومت چلائی 3.5 سال، 4 وزیر خزانہ چینج کیے، 4 وزیر فنانس سیکرٹری چینج کیے، اور جو کمٹمنٹ کیا ایک پوری نہیں کی. اور مہنگائی آسمان پہ چڑھتی گئی. پیٹرول، ڈیزل، ڈالر، دودھ، چینی، آٹا، دال، مکھن، ہر چیز آسمان پہ چڑھتی گئی. اس درمیان ہم کودے ریاست کو بچانے کے لیے. وہ ریاست کو جتنا بچایا، مگر مہنگائی اس طریقے سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کو روکنا بڑا مشکل تھا. اب جب بھی کوئی حکومت آئے گی، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی ہو، ہمیں مل کے سب کو مل کے وزیر اعظم کی یہ اہم ذمہ داری ہوگی کہ سب کو ملا کے چلے. اور پاکستان کو ایک کی طاقت نہیں ہے کہ ٹھیک کر سکے. سب کو ملا کے ان فیصلوں میں شامل کر کے سخت سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جو اس ملک کے عوام کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے بہتر ہو. اور یہ تانا آپ کو جو سابقہ حکومت میں، کیونکہ آپ حکومتی اتحادی تھے، اگرچہ آپ پی ڈی ایم میں شامل نہیں تھے، لیکن یہ تانا نون لیگ آپ کو دے رہی ہے کہ وزارتیں آپ انجوائے کر رہی تھی، آپ کی جماعت کیبنٹ میں نمائندگی تھی، اور اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے اس 16 ماہ کی کارکردگی سے. دیکھیں، اگر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں جو نہیں لگا سکتے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم وزارت انجوائے کر رہے تھے، وہ وزیر اعظم ہاؤس انجوائے کر رہے تھے. پھر تو الزام کے اوپر الزام آئے گا. تو ایسی بات میاں شہباز شریف کبھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا. ایک بیوقوف آدمی ایسی بات کر سکتا ہے. اس میں 11 جماعتیں تھیں، ہم بھی اس کا حصہ تھے. ہاں، ہم سے اگر آج حساب میڈم لینا ہے نا، ہم سے لینا ہے. اس ملک کے عوام کو بھی کہتا ہوں،
کہ ہم سے حساب لو. 2008 سے 13 تک ہم وہ حساب دینے میں ناکام رہے تو ہمیں ووٹ نہیں ڈالو. اگر ہم کامیاب رہے تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے سوا کوئی ایسی جماعت نہیں جو عوام کے دکھ اور درد کو سمجھتی ہے. ہم نے کبھی سیاست یا الیکشن یا ووٹ اقتدار کے خاطر نہیں دیا. ہم نے پاکستان ریاست اور عوام کو طاقتور بنانے کے لیے ووٹ دیا. اس لیے سولی پہ بھی چڑھ گئے, گولیاں بھی کھائیں جمہوریت کی بحالی کے لیے. تو ہمارے پاس اقتدار کی لالچ نہیں ہے, ہمارے پاس ریاست کو اور عوام کو مضبوط کرنے کی لالچ ہے. رائٹ, بہت شکریہ خورشید شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ, شکریہ آپ کے وقت کا. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, سابق وفاقی وزیر جناب خورشید شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اور ٹف ایک سچویشن ہے دیگر جماعتوں کے لیے, جہاں پر نون لیگ اس وقت ایک مشن میں نظر آ رہی ہے. آج کے دن میں ہی بلوچستان میں اہم ملاقاتیں کر رہی ہے سیاسی جماعتوں سے اور سیاسی اہم شخصیات کے ساتھ. لیکن پیپلز پارٹی, جس طرح سے خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے اور عوام میں جائے گی. عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ دیں گے اور سلیکشن اگر کی گئی تو اس کے کانسیکوینسز پورا ملک اٹھائے گا. ایک بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ملنے والے ریلیف کے حوالے سے آگے کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملنے والے آج ڈبل ریلیف کی. اگرچہ ان کے لیے آج کا دن بڑا خوشائن تھا. ایک تو سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے روکے جانے اور پھر اس پر سٹے آرڈر جاری ہونے کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ان کے لیے بڑے خوشائن رہی. اور دوسرا یہ کہ جو نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی وہ مسترد ہو چکی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر گور خان صاحب, ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم گور صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہے سید امجد شاہ صاحب, سینئر ماہر قانون, ممبر پاکستان بار کونسل. امجد شاہ صاحب السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گور صاحب, سب سے پہلے تو آغاز اسی حوالے سے جو آج چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے. ایک تو جیل ٹرائل ہے, اس کو روک دیا گیا, سٹے آرڈر جاری ہو چکا ہے. اگرچہ اٹارنی جنرل کی استدعا تھی کہ یہ سٹے اس پہ نہ دیا جائے اور یہ کارروائی جو ہے وہ کل مقرر کی جائے, لیکن اس کی قانونی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے, قانونی وجوہات بیسیکلی یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی ٹرائل جو ہے اسپیشلی آپ اس کو سیکلوسیولی نہیں کر سکتے, آپ اس میں جیل میں نہیں کر سکتے. کوئی ایسی ٹرائل آپ نہیں کر سکتے جہاں پبلک کا ایکسیس روک لے, جہاں میڈیا کا ایکسیس روک لے, جہاں فیملی ممبرس کا ایکسیس روک لے, جہاں وکیلوں کو بھی پرمیشن کی وہ لینی پڑتی ہو کہ میں آپ کا کیسے کروں, اور آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ مل بھی نہیں سکتے مگر آدھا گھنٹہ پہلے, اور آپ جب ملیں گے تو آپ پین پینسل بھی نہیں لے کے جا سکتے. تو کئی ساری وجوہات ہیں, لیکن اس مرتبہ جو ڈیولپمنٹ بیسیکلی ہوئی, ایون لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ بھی کورٹ نے یہ عندیہ دے دیا تھا کہ اگر آپ جو فنڈامنٹل رائٹس کی انکلوڈڈ ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا, اس کی جو لوازمات انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے اور ہمارے آئین اور قانون کا حصہ ہے, اگر آپ اس کے مطابق کوئی کرے تو آپ ہمیں اپڈیٹ کر لیں. گورنمنٹ کی طرف سے میکسیمم یہ آپشن آیا, ہم نے حال بڑا کر دیا, جو کہ کوئی آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق نہیں ہے کہ آپ پبلک کو روکے, میڈیا کو روکے, آپ وکیلوں کو روکے, تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن ہے. بیسیکلی یہ چلا رہے اس ٹرائل کو انڈر دس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. کیا جج صاحب کی نوٹیفیکیشن کس نے کرنی تھی؟ ججز نے کرنی تھی یا فیڈریشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن آنا چاہیے, یا آپ نے اگر جج صاحب کو یہ رائٹ دے دینا ہے تو کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے لیے نوٹیفیکیشن کس نے کرنا ہے؟ اور اس کیس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ٹرائل ہوئے ہیں سو فار, گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہے, جو اپروپریٹ گورنمنٹ کہلاتی ہے کیبنٹ نے کل ہی نوٹیفیکیشن کیا ہے. تو یہی تو آبزرویشن تھی آج جج صاحب کی کہ اگر آج ہی آپ نے پرمیشن دی ہے تو پہلے والے ٹرائل کا کیا بنے گا. پرائمریلی جج کر کیا رہے تھے, تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے کہ جی آپ کی سیکیورٹی کنسرن ہے تو ہم آپ کے جیل ٹرائل کر رہے ہیں, جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرن کے ہوتے ہوئے بھی تو ہم نے سارا ٹرائل تو شخانہ کا بھی بکتا ہے اوپن کورٹ میں, اور ہمارے خلاف 180 کیس ہے جس میں 300 ٹائمز ہم پیش ہوتے رہے ہیں, تو وہ بھی تو ہم کورٹوں میں جاتے رہے, اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. پر میں سمجھتا ہوں آپ کا جو سٹے آرڈر ہے فیئر ٹرائل کی طرف ایک پہلا قدم ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسے فیئر ٹرائل ہو تو بہتر رہے گا اوپن ٹرائل. میں امجد شاہ صاحب, سر آپ کا کیا ویو ہے آج کی اس پروسیڈنگ کے حوالے سے, اور پروسیکیوشن آپ کے خیال میں عدالت کو تسلی کیوں نہیں کروا سکی؟ ایسا ہے کہ عدالت جو ایک اسپیشل جج صاحب اپوائنٹ کیے گئے تھے اس کیس کے لیے,
اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وفاقی حکومت جب بھی کسی جگہ پر اسپیشل کورٹ بناتی ہے تو ود دی کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹس ہوتی ہے کہ چیف جسٹس سے کنسلٹ کر کے وہ کسی بھی جج کو کسی اسپیشل کورٹ میں اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ وائلیشن ہوئی تھی کہ مرکزی حکومت نے خود ہی جج صاحب کو اپوائنٹ کر دیا تھا, اس میں چیف جسٹس کی کانسنٹ شامل نہیں. آج تو ایک یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا تھا. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ جو جیل ٹرائل جو تھا اس کا نوٹیفیکیشن, اسی طرح جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن, اسی طرح جو اس سے پروسیس جو چلایا گیا تھا سائفر کیس کا, اس کے متعلق جتنی بھی پرمیشنز یا مرکزی گورنمنٹ کی طرف سے جو اجازت نامے تھے یا نوٹیفیکیشن تھے, وہ ان کی جو تاریخیں تھیں وہ آگے پیچھے تھیں, وہ ایک لائن میں نہیں تھی. تو جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج عدالت نے اس پر اسٹے آرڈر دیا ہے. اور ٹھیک ہے, آرٹیکل 10 ہے جس میں آپ کی فیل ٹرائل ہر ایک شخص کو ملنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے آئین کے مطابق اور جو ہمارے مروجہ قانون اور رولز ہیں اس کے مطابق آج کا فیصلہ ہے اور اس میں اسٹے دیا گیا. جی میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں. دیکھیں اوپن ٹرائل جو ہے نا, یہ ٹرائل کرمنل ٹرائل, اٹ ہیز ٹو بی اوپن ٹو دا پبلک. پبلک کانفیڈنس ہونا ہے. اگر آپ نے اس کو فیئر اینڈ امپارشل بنانا ہے, سو ایویڈنس کیسے آئے گا, کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, جج صاحب کے, یہ سارا لازم ہے. اب پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں, بھٹو صاحب کے خلاف بھی بڑا سیریس کیس بنایا تھا, جیسے بھی بنایا مارشل لا کے دور میں ہوا, لیکن پھر بھی ٹرائل اوپن تھا. آج کو جج صاحب نے خود کوٹ کر لیا کہ اندرا گاندھی کا جو قاتل تھا اس کا بھی ٹرائل ہو رہا تھا, وہ جیل میں تھا بٹ اوپن تھا. اوپن, وہاں میڈیا بھی بیٹھے تھی, بی بی سی بھی بیٹھے تھے, انٹرنیشنل میڈیا بھی بیٹھا ہے, سارے لوگ بھی موجود ہیں. تو اوپن ٹرائل کا کنسیپٹ فنڈامنٹل رائٹس کا ایک حصہ ہے. آپ ٹرائل کو اوپن نہیں رکھیں گے, دو چیزیں ہوتی ہیں, وینیو آف ٹرائل, اوپن ٹرائل جہاں آپ وہ کرائیں گے, پبلک ہیئرنگ, یہ لازم ہے کہ اس میں پبلک ہیئرنگ ہو. اگر آپ اس کو ایسے نہیں کریں گے تو وہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ آپ نے لیگل کیا, وہ سارا کچھ انکنسٹیٹیوشنل ہے. رائٹ. غور صاحب, میں امجد شاہ صاحب سے جب تک ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں رابطہ, لیکن آپ بتائیں کہ یہ آج کی سماعت کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریلیف جو آج چیئرمین پی ٹی آئی کو ملا ہے وہ جسٹس عامر فاروق پہلی اپیل میں دے سکتے تھے؟ دیکھیں وہ جج صاحبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن پہلی میں اگر وہ دے دیتے تو پہلی بھی اور ہی بڑا اچھا ہوتا, کیونکہ دیکھیں وائی ٹو ہیو ٹو ہولڈ دا پروسیڈنگز ان نولیٹیز. دیر سے بھی آئے تو بہتر آ جائے, بہتر قدم ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جج صاحب انہوں نے نہیں ہوا تھا, ادروائز یہ اپلیکیشن جو ہے یہ اگست کی پڑی ہوئی ہے. یہ اپلیکیشن جو پہلے پٹیشن فائل ہوئی تھی اگست کی پٹیشن پڑی تھی, پہلے نہیں ہوا, لیکن دیر سے بھی آ گیا تو بہتر ہے. لیکن جو بھی جج فیصلہ کرے پہلے. اور اب 16 نومبر کو کی سماعت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں 16 نومبر کی سماعت میں جج صاحب نے تو ابھی سٹے کر دیا, ابھی ریکارڈ منگوایا کہ ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ لے کے آئیں, تاکہ ٹرائل کورٹ کے ریکارڈ سے پتہ ہو آپ نے جس وقت چارج فریم کیا کون لوگ موجود تھے, کن سرکمسٹانسز میں کیا. جب باقی آپ نے ہیئرنگ کی آپ وہ کر دیں, جن لوگوں کو آپ گواہ بلاتے ہیں ان کا ریکارڈ لے کے آئیں. کورٹ کے اٹینڈنس شیٹ اور اس ڈائری سے پتہ چل جائے گا کتنے لوگ آیا کرتے تھے. دیکھیں یہ پہلے دن جب ہوا 2 وکیلوں کی اجازت ہوتی تھی, کوئی اب فیملی ممبر نہیں بیٹھا. آج فرسٹ ٹائم میں فیملی ممبرز آئے تھے اور بیٹھے تھے. تو یہ فیملی ممبرز کو بھی آپ اجازت نہیں دیں گے, پبلک کو بھی آپ اجازت نہیں دیں گے. فرسٹ ٹائم آپ کہہ رہے فیملی ممبر کو الاؤ کیا تھا؟ یس, خان صاحب کی فیملی ممبر آج فرسٹ ٹائم انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. رائٹ. اور غور صاحب, یہ جو حکم امتناع ہے اس میں توسیع کب تک کے لیے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ تھرسڈے والے دن ڈی بی بیٹھتی, فرائیڈے کو نہیں ہوتی. اگر کورٹ کی پروسیڈنگز آگے چلتی ہے تو جو بھی کوئی نیکسٹ ڈیٹ ہوگا تب تک ہوگا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کورٹ اس کا فیصلہ کر دے, فائنل فیصلہ کر دے تھرسڈے والے دن. شاید تھرسڈے والے دن نہ کرے, اگر کوئی ریکارڈ منگواتے ہیں کورٹ میں باقی پارٹیز کو دوبارہ سننا ہے تو شاید منڈے ٹیوزڈے پہ چلا جائے. اور ویسے غور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اوپن ٹرائل کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں تو پھر اب تک کی جو کارروائی ہے اس کی سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ دیکھو یہ ڈیفینڈ کرتا ہے کورٹ پہ. ویسے روٹین کلا یہی ہے کہ اگر آپ نے سب سے پہلے آرڈر آپ نے پاس کیا, اور اگر وہ ایون ازیوم کر لے کہ وہ چارج شیٹ ہے جب آپ نے اس کو انڈائٹ کیا, وہ بھی اگر کورٹ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ وائلیشن آف دا فنڈامنٹل رائٹ تھا, دا سپر اسٹرکچر ہیز ٹو فال ٹو دا گراؤنڈ, پھر پہلے دن سے شروع ہوگا دوبارہ پروسیڈنگ. اور جو اب تک کی پروسیڈنگ ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. روٹین میں ہوتا ہے جس طرح میں ایک کورٹ میں چلا جاتا ہوں, ان کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے, تو جب نئے کورٹ میں جاؤں گا تو آل ٹوگیدر سم تھنگ نیو ول ٹیک پلیس. رائٹ. اچھا, یہ جو وفاقی کابینہ کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا, ذرا یہ بتائیے گا ضرور, کیونکہ نگراں حکومت ہے, نگراں وفاقی کابینہ کے پاس اختیار ہے.
देखिए, निगरान काबीना के क्वेश्चंस तो अभी आएगा कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट भी ऐसे कर सकती है, लेकिन ऑब्वियसली डे टू डे तो अफेयर्स तो चला सकती है, मुनासिब नहीं है कि वो ऐसे डिसीजन ले ले। लेकिन आफ्टर ऑल फेडरल गवर्नमेंट की डिफिनेशन में केयर टेकर कैबिनेट भी आता है, तो केयर टेकर कैबिनेट की तरफ से भी अगर नोटिफिकेशन हो सकता है तो नोटिफिकेशन तो कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये था कि ये किसकी समरी पे कर सकते थे और कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम था उनके लिए कि आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन कर लिया। बट द क्वेश्चन इज़ नॉट जस्ट अ वन नोटिफिकेशन, कि एक नोटिफिकेशन से अगर मैटर रिजॉल्व होता तो कोर्ट फिर भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देती। ऐसा नहीं है। बेसिकली सीक्रेट ट्रायल ऑन द ग्राउंड आप उसकी कीजिए, आपकी सिक्योरिटी है, जेल में करवाना ही गैर आईनी गैर कानूनी है, इसलिए ट्रायल नहीं चल सकता। और अमजद शाह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं मौजूद। अमजद शाह साहब, निगरां में बैरिस्टर साहब से भी ये बात करी थी कि निगरां वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की बजरिया समरी सर्कुलेशन मंजूरी दी थी। निगरां काबीना के पास ये आप समझते कि इख्तियार मौजूद है वो किसी मुल्जिम की जेल ट्रायल का फैसला करे? देखिए, निगरान काबीना अदरवाइज अगर देखा जाए तो वो सिर्फ डे टू डे जो उनके अफेयर्स होते हैं कि स्टेट के, वो चलाने के उनके पास अख्तियार होता है। लेकिन ये वाहिद एक निगरान हुकूमत है जिसको पहले, इनके आने से पहले इनके इख्तियारात में इजाफा किया गया था। तो कैबिनेट जो है वो क्योंकि एग्जीक्यूटिव के मुकम्मल इख्तियारात को इस्तेमाल करती है, तो उसकी बुनियाद पे कैबिनेट ने इनके जेल ट्रायल की जो थी वो इजाजत दी थी। ये एक अलग पॉइंट, वो सवाल है आईनी के, आया इस निगरान काबीना के पास अख्तियार था या नहीं था। लेकिन था या नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन कैबिनेट जो होती है उसके पास जरूर अख्तियार होता है कि वो एग्जीक्यूटिव के मामलात में कोई भी फैसला कर सके। सो अमजद शाह साहब, अदालत इसको सेट असाइड भी कर सकती है? जी, कर सकती है, बिल्कुल अदालत सेट असाइड कर सकती है अगर वो समझे कि इनके पास ये अख्तियार नहीं था, मावरा और अख्तियार कैबिनेट ने फैसला किया है या आइन और कानून से मुतसादिम फैसला किया है, तो इस बुनियाद पर वो इसको कलअदम कर सकती है। राइट। और अमजद शाह साहब, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज जो एहतसाब अदालत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की अलकादर ट्रस्ट केस में जिस्मानी रिमांड की देने से जो इनकार किया गया है, इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या इसका ये मतलब होगा कि आप जमानत के लिए चेयरमैन पीटीआई जो है वो रुजू कर सकते हैं और उनको जमानत मिल सकती है? ऐसा है कि इसमें तो अमेंडमेंट्स की थी जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने नैब के कवानीन में, और उन कवानीन को वो एट पार लेकर आए थे और उसमें जो एक्यूज के जो हकूक हैं उसको उन्होंने वाजे किया था, बल्कि उनको एक्यूज को कुछ हकूक भी दिए थे। चेयरमैन पीटीआई की और पीटीआई की एप्लीकेशन पर वो सब कलअदम करार दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड कर दिया, सेट असाइड कर दिया। अब वही वाले ओरिजिनल शक्ल में नैब के कवानीन बहाल हो गए जो मुशर्रफ ने बनाए थे। तो इसमें इनको जिस्मानी रिमांड न देना, ये अगर एहतसाब अदालत ने नहीं दिया तो इससे ऊपर वाली अदालत से वो रिजू करेंगे लेने के लिए। एक बात। दूसरी बात यह कि इसमें बेल का हक नहीं है उनके पास, इसमें तो रेट पिटीशन कोई फाइल करेंगे जमानत के लिए। अदरवाइज बेल का कॉन्सेप्ट जो नैब के ओरिजिनल जो लेजिस्लेशन थी या उसमें उस तरह से नहीं है जिस तरह आम फौजदारी मुकदमात में होता है। राइट। गौर साहब, इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए, खान साहब थे, दो केसेस थे। एक तो शखाना अलकादर ट्रस्ट, अलकादर ट्रस्ट में भी प्री अरेस्ट बेल पे थे, तो शखाना भी प्री अरेस्ट बेल पे। पर खान साहब की कन्विक्शन हो जाती तो शखाना वाले जो कंप्लेंट फाइल हुई थी इसी वजह से जज साहब ने ये दोनों अपीलें, जो प्री अरेस्ट बेल है ये हमारी डिसमिस की। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट का हमने कहा था कि जी हमारी जो वो है बेल पिटिशंस है वो रिवाइव होने चाहिए ताकि हमें प्री अरेस्ट बेल मिले, क्योंकि हम तो वहाँ पेश इसलिए नहीं हो सके कि हमें जेल में था, जेल से इन्होंने हमें प्रोड्यूस नहीं किया, तो वाई शुड आई सफर। जिस पे हाई कोर्ट ने पहली जो हमारी एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी थी, 9 मई वाले जो केसेस थे उसमें अलाउ कर दी थी, जिसमें मैटर अभी पेंडिंग है। इसमें को अदालत ने आज फैसला रिजर्व रखा था, हाई कोर्ट ने जब फैसला रिजर्व रखे आज ट्रायल कोर्ट से, मैं वहाँ से ही सीधा आपके पास आ रहा हूँ, वहाँ से भी ट्रायल कोर्ट इसलिए नेब कोर्ट बड़ा लेट बैठती रही और उन्होंने इस्तदा कर दी। क्या मैं क्या, तो जज साहब ने कहा अगर कोई अक्यूज्ड है वो आपका जेल में है तो आप आज इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त कस्टडी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर अब आया नहीं है कि क्या डायरेक्शन है, लिहाजा फ्राइडे पे होगा। राइट। और गौर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अब क्या उम्मीद बन गई है कि चेयरमैन पीटीआई को मुख्तलिफ केसेस में रिलीफ मजीद मिल सकता है?
देखिए इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद तो है, अदालतों से तो हमारा भरोसा है, और हम ये कहते हैं कि अदलिया जैसे भी है फाइनली हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारा हेल्प करेगी, और अदालत ने अगर इसको फेयरली देखा तो उम्मीद हमें है अदलिया से इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलने का। लेकिन जिस तरह से एक इम्प्रेशन इस वक्त प्रिवेल करता है कि सिलेक्शन हो गई है और एक के लिए बड़ा माहौल साजगार है एक और साबिक वजीर आजम के लिए, तो इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना मुश्किल ही रहेगा। हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं, लेकिन देखे पब्लिक के सेंटिमेंट्स के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। ये क्रिटिकल इलेक्शन है एंड लेट द पीपल डिसाइड, और पीपल जिसके बारे में उकताते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये अदलिया की भी जिम्मेदारी है, ये इलेक्शन कमीशन की भी है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स की भी है। राइट, आवाम के लिए माहौल प्रोवाइड करे साजगार, वो जिसको जैसे चाहे वोट पब्लिक को डिसाइड करने दिया जाए। और आखिर में चूंकि आप तर्जुमान है पार्टी के, बयानिया क्या होगा, जरा क्लैरिटी। देखिए एक बयानिया तो मैं आपको कहता हूँ, बात कहते हैं हमारा बयानिया पीटीआई का क्या होगा, हम किसी के साथ चाहे कोई भी एजेंसी है, गवर्नमेंट है, कोई भी, नो टकराव हमारे कभी भी नहीं किया, न कभी किया था। हाँ वो देखे, वो जो मैं चाहता हूँ काश कोई क्लिप चलवाता, वो हमने ये कहा था, बातें ये थी कि नून का क्या बयानिया होगा, एंड वी वर गोइंग टू दिस डायरेक्शन कि क्या कोई मज़हब का कार्ड तो नहीं प्ले करेगा, और कि इस तरह पीटीआई की जो बयानिया है वो हमारा होप है, इंसाफ है, प्रोग्रेस है, आवाम को महंगाई से निजात दिलाना, जो रिवायती सियासत है इससे निजात दिलाना। लेकिन पिछले साल की स्ट्रैटेजी तो मुकाबला इदारे नजर नहीं कि हम किसी देखे हम ये समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो हम नहीं कर रहे, हम वो इंतकामों वाले नहीं है। लेकिन अब यानी कि स्ट्रैटेजी चेंज कर नहीं, हमने हमारी स्ट्रेटेजी पहले दिन से यही थी, हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। वी वांट टू गो टू द पब्लिक एंड टेल देम कि हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, हम पे ट्रस्ट करो, एंड वी वुड डिलीवर, और आवाम का जो फैसला होगा हमें मंजूर है। राइट, थैंक यू सो मच बैरिस्टर गौहर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर माहिर कानून, और सैयद अमजद शाह साहब सीनियर माहिर कानून, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शेखी को इसी नोट पर कि आवाम को फैसले करने देने के लिए एक फ्री एक माहौल, एक फ्री एंड फेयर जो है एक प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए, यकसा मौके सबके लिए, और आवाम को फैसला करने दिया जाए। खुदा हाफिज़।